جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، کیونکہ پوری انڈسٹری کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے۔ یہ رپورٹ آج واجد ریاض صاحب نے سبمٹ کی، وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کو پیش کی، اور اس رپورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ رپورٹ آج سے پبلک ہے، ابھی پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مفصل رپورٹ ہے، تو کاپیز دینا پاسبل نہیں ہے۔ اس کی الیکٹرانک کاپیز ابھی آپ کو پی آئی ڈی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی نکات کیا ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا۔ تو آج جب ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ صرف انہی چیز جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے اس کی 100% اس نے آج اس کی ویلیڈیٹ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ کو صاف اس رپورٹ سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک کاروباری طبقہ ایک پورے انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے، جس نے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی ہے، ریگولیٹرز کا کیپچر بھی ہے، اور پورا اس نظام کو مفلوج کر کے اور اس کا الٹیمیٹ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو شروع ہوتے ہیں شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ، تمام چیزوں کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا۔ جو سب سے پہلی فائنڈنگ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے اس رپورٹ کی، وہ ہے کہ کس طرح سے کسان کو، جو فارمر ہے جو گنا اگاتا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا، اس کو لوٹا گیا۔ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم، انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں۔ جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شوگر کمیشن نے، اور یہ تخمینہ فورینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکارڈز کو ایگزامن کر کے، تو ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا، اور 2019 کے بعد 2020 میں جہاں گنا مہنگا بھی خریدا گیا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان، کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی، لیکن 2019 کے بعد 2020 میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو آل آف سڈن ایکسپینسو گنا بھی ہوا، لیکن اس کی کاسٹ پروڈکشن اور جو زیادہ کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ قیمت کے اوپر، جو پہلی 17 روپے کی ہائیک تھی 33% کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے۔ تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے، بیکاز اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے، سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں۔ کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے، جو بیچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشتکاری کا نظام کو چلا رہا ہے، لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم داموں گنا خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شواہد معلوم کیے ہیں فورینزک آڈٹ کے تحت جہاں پہ گنا کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں، اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے، ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے، تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے، عوام کو لوٹا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینپولیشن ان کاسٹ۔ ایکس مل کاسٹ جو ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے۔ بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے، اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا۔ پیچھے بھی جب یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اب فورینسک آڈٹ کے اندر یہ چیز تعین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے دیے ہوئے تخمینے کے اوپر، جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے حکومتی اداروں کی، حکومت ریگولیٹر کی، کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے۔ اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے، اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے، تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے، اس میں بہت ایک واضح فرق ہے۔ 3 سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے آن دا بیسز آف ایکس مل پرائس، اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی، وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورینسک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے، تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی، جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، ملز ہی خود ڈٹرمن کر رہی ہیں، وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے، یعنی کہ 12.5 روپے کا فرق ہے اس کاسٹ کے اندر۔ اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے، جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے، 62 روپیز پر کے جی، جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے۔ تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر قیمت کے، جو کاسٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کے اندر۔ دوسرا اس کے اندر جو ایک اہم فیکٹر کہ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے، کمیشن نے وہ بھی ڈٹرمن کیا ہے کہ کس طرح سے جو شوگر مل آپ کو کاسٹ دے رہے ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ اس میں کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ، کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں، تو جب آپ کاسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کم قیمت پہ گنا خرید رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ بائی پروڈکٹس ہیں، ایک اس کے اندر بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر مولاسز ہے، دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو شوگر کمیشن نے جب اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ پرائس کے مطابق ان کو تعین کیا تو کاسٹ آف پروڈکشن میں فرق آ گیا، یعنی کہ اگر آپ ایمانداری سے یہی چینی بنائیں اس کاسٹ کے اوپر جس پہ آپ کو گنا مل رہا ہے، تو یہ چینی کی قیمت میں ایک بڑا واضح فرق سامنے آئے گا۔ دوسرا جو ایک شوگر کمیشن نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کاسٹ پروڈکشن کے اندر، وہ ہے سکروز کانٹینٹ کا، کہ ایک گنے میں سے ایک اس کی جو ریکوری ریشو ہے وہ کتنی ہوگی۔ جو شوگر ملز کاسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یا جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ 9.5 سے لے کے 10.5 تک ہے۔
اس سے شوگر کمیشن اتفاق نہیں کرتا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اس سے کافی زیادہ ہیں، اور بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو اس کو انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے، PCSIR ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیب اس کو کر سکتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، مل کی اپنی نہ ہو، وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں کیا گیا، اس کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر ملز اپنی کاسٹ انفلیشن کے اندر مختلف مد میں اپنی جو ایڈمن کاسٹ ہے، جو اپنے نقصانات ہیں، ان کو بھی اس میں فیکٹر ان کر دیا جاتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔